اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں خوابوں کی سچی اسلامی تعبیر۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے خواب میں زخم دیکھنے کے بارے میں مکمل تعبیریں۔ اس کی مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں، جیسے کہ خواب میں اگر قدم کا زخم ہو تو اس کو مصیبت اور غم پہنچے گا، یعنی صاحب خواب کو مصیبت پہنچے گی یا اس کو غم ملے گا۔ اگر خواب دیکھنے والے کو کوئی انسان زخمی کرے تو جس کو زخمی کیا گیا اس کو زخمی کرنے والے کی طرف سے مصیبت پہنچے گی، اور زخمی کرنے والا زخم زدہ پر کینہ رکھنے والا بھی ہوگا۔ خواب میں اپنے جسم میں زخم دیکھنا جسم کے ذریعے مال کی آمد کی علامت ہے۔ دائیں ہاتھ میں زخم دیکھنا مرد رشتہ داروں کی طرف سے ملنے والے مال کی علامت ہے۔ بائیں ہاتھ کا زخمی ہونا مؤنث رشتہ داروں کی طرف سے مال ملنے کی دلیل ہے۔ بائیں پاؤں میں زخم دیکھنا زراعت سے حاصل شدہ مال پر دلالت کرتا ہے، اور پشت کی جانب زخم دیکھنا اولاد کی طرف سے ملنے والے مال پر دلالت کرتا ہے۔ بدن کے زخم سے خون بہتا ہوا دیکھنا مقروض ہونے اور مشقت کے ساتھ مال خرچ کرنے کی علامت ہے، اور ہر بہنے والا زخم خرچ پر دلالت کرتا ہے۔ اپنے پیٹ یا بدن کے کسی حصے میں تازہ زخم سے خون نکلتے ہوئے دیکھنا صاحب خواب کے مالی نقصان پر دلالت کرتا ہے، اور کسی انسان کی طرف سے بری باتیں سننے اور اس پر اجر ملنے کی علامت ہے۔ سر پر زخم لگنا بھی مالی نقصان کی دلیل ہے۔ صاحب خواب کو چاہیے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنی حفاظت کرے۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے سر پر زخم ہے اور اس سے خون نہیں نکلا تو اس کا معنی ہے کہ وہ کسی ایسے شرف و فضیلت کے مقام پہ پہنچ گیا ہے جو عنقریب اس کو ملنے والا ہے۔ سر میں زخم ہو کر خون بہنے لگا ایسا مال ملنے کی طرف اشارہ ہے جس کا اثر اس پر واضح ہوگا، یعنی صاحب خواب پر واضح ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ کسی شخص نے اس کو زخمی کیا اور اس کے اعضاء کو بدن سے جدا کیا تو تعبیر ہے کہ یہ ماننے والا شخص صاحب خواب پر حق بات کی بنیاد پر مسلط ہوگا، اور اگر زخم سے خون جاری ہو تو ماننے والے کے لیے گناہ ہے اور صاحب خواب کے لیے باعث اجر ہے۔ اگر خواب میں دیکھا کہ مارنے والا اس کے خون سے لت پت ہے تو دلیل ہے کہ مارنے والا گناہوں کا مرتکب ہوگا اور بقدر خون حرام مال حاصل کرے گا۔ خواب میں کسی کافر کو زخمی کرنا یا اس سے خون جاری ہونا کسی ظاہر دشمن پر مسلط ہونے اور اس کو حق بات کہنے اور اس سے خون نکلنے کی بقدر مال ملنے کی دلیل ہے، اس لیے کہ کافر کو مارنا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ میں نے اس کو زخمی کر دیا تو دلیل ہے کہ وہ شخص زخمی کے بارے میں درست اور حق بات کہے گا جس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کسی نے کسی کو زخمی کر دیا اور اس سے خون جاری ہوا تو اس کا معنی ہے کہ مارنے والا زخمی کی غیبت اس چیز کے بارے میں کرے گا جس میں وہ صحیح ہوگا، اور دلیل ہے کہ مارنے سے گناہ سرزد ہوگا اور مجروح بقدر خروج دم گناہوں سے نکل جائے گا۔ چھری یا کسی لوہے کے آلے سے زخم ہونا یا کرنا خیر کی علامت نہیں ہے بلکہ ظہور فساد کی دلیل ہے۔ بدن کے اعضاء میں سے کسی عضو کے زخمی ہونے کی تعبیر اس عضو کے عمل کے لحاظ سے ہوگی، چنانچہ نوجوان مردوں اور عورتوں کے سینے یا دل میں زخم لگنا عشق پر دلالت کرتا ہے۔ بوڑھوں اور بوڑھیوں کے لیے یہ زخم غم و حزن ہے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں زخم واقع ہونا قرض کے مسلط ہونے اور اس کے خلاف دستاویز لکھے جانے اور غم میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے اپنی تلوار سے اس کے پیٹ میں زخم لگا دیا ہے اور وہ مر گیا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کے پیٹ میں زخم واقع ہوگا یا کوئی پھوڑا وغیرہ نکلے گا، مگر وہ اس سے صحت یاب ہو جائے گا۔ گردن میں زخم لگنا بچوں کی طرف سے مال ملنے پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے جسم پر زخم ہے اور خون کا نشان ظاہر نہیں ہے، دلیل ہے کہ زخم لگانے والے پر فتح پائے گا اور خیر و منفعت حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے زخم سے خون جاری ہے اور اس کا جسم خون آلودہ ہو گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ مال حرام پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا جسم آلودہ نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ زخم لگانے والا اس کو کسی گناہ یا تہمت کے ساتھ
متسم کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اگر دیکھے کہ اس کے زخم لگا ہے اور وہ خون آلودہ ہو گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے مال میں نقصان واقع ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں زخم کا دیکھنا 3 وجوہات پر ہوتا ہے۔ پہلا فتح پانا، دوسرا خیر اور منفعت اور تیسرا نقصان ہے مال کا۔ امید ہے کہ آپ کو زخم سے متعلق تمام خوابوں کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔